السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کی میزبان ملیہ ہاشمی. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. ناظرین، آج جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 8 مارچ ہے اور ویسے تو یہ انٹرنیشنل ویمنس ڈے ہے، خواتین کا عالمی دن ہے، اور اصولاً تو اس میں خواتین کے حقوق کی بات ہونی چاہیے اور جن جن حقوق سے خواتین محروم ہیں، جس طرح سے بیٹے اور بیٹی میں پاکستان کے بہت سے حصوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرق روا رکھا جاتا ہے. بیٹے کو تو بہت اچھے اسکول میں ڈالا جاتا ہے، لیکن بیٹی کی دفعہ لوگ ڈنڈی مار جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس نے تو اگلے گھر چلے جانا ہے، اس کو بہت زیادہ کھانا نہ کھلاؤ. جی ہاں، میں نے خیبر پختونخوا کے کچھ انٹیریئر علاقوں میں یہ دیکھا. یہ بہت ہی انفارچونیٹ رویہ تھا. سندھ کے انٹیریئر سندھ میں ہم نے اس طرح کا رویہ دیکھا، بلوچستان میں، انٹیریئر پنجاب میں. کوئی صوبہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر جو کم پڑھی لکھی آبادی ہے وہ اس قسم کا انفارچونیٹ رویہ ایگزبٹ نہ کرتی ہو. تو بجائے اس کے کہ ہم اس قسم کے رویے کو، بدقسمت رویے کو روکنے کی کوشش کریں اور بچیوں کو بھی بچوں کے برابر میں امپاور کریں، اور ان آل ہیلتھی ویز، یہ نہیں کہ جس طرح یہ عورت مارچ آنٹیاں آج شروع ہو گئی. میں تو بالآخر وہ کڑی سے کڑی مل ہی گئی نا. بالآخر وہ ساری بات سامنے آئی گئی کہ جس طرح ہم دیکھتے تھے، ہر سال ہم دیکھتے تھے میرا جسم میری مرضی اور اوٹ پٹانگ حرکتیں، لو ایسے بیٹھ گئی، لو ویسے بیٹھ گئی، لو کھڑی ہو گئی، اس قسم کی چیزیں ہم دیکھتے تھے. اپنا موزہ خود تلاش کرو. اور پتہ ہے، اپنا موزہ خود تلاش کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر شخص اپنا کام کرتا بھی ہے اور کرنا چاہیے بھی. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ وہ گھر میں رفت ڈالنے والی چیزیں، کہ مثلاً اپنا کھانا خود گرم کرو. اب ٹھیک ہے، بندہ کر بھی لیتا ہے گرم، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ریگارڈ کی ہوتی ہیں چیزیں. اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے لیے اس کا موزہ ڈھونڈتی ہے، یا پھر اس کو کھانا بنا کے دیتی ہے، یا کھانا گرم کر کے دیتی ہے، یا پھر اس کا کوئی بھی کام کرتی ہے، اپنے بچوں کی نگہداشت کرتی ہے، یا شوہر جو ہے وہ بیوی کا خیال رکھتا ہے، بچوں کو سنبھالتا ہے جب بیوی when his wife is not around، تو یہ کوئی کسی پر احسان نہیں کرتا، یہ ایک دوسرے پر محبتوں کا قرض ہوتا ہے. لیکن یہ اتنی خوبصورت رشتے کو اور مردوں عورتوں کی کتنی گھٹیا تفریق کا شکار کر کے یہ بڑے پچھلے 4 سال سے مسلسل یہ کوشش کر رہے تھے، اور اس سال بالآخر وہ بھانڈا پھوٹ ہی گیا. ہم نے دیکھا کہ بالآخر ان کے جو سپانسرز ہیں وہ کھل کر سامنے آ گئے. آج ہم نے دیکھا کہ فرانس کا جھنڈا لہرایا جا رہا تھا عورت مارچ کے کنٹینر پر، اور بہت تکلیف کی بات ہے کہ فرانس وہ ملک ہے کہ جس سے پاکستان کے ریسنٹلی حالات بہت، ہمارے ٹائز بہت کشیدہ ہو گئے ہیں. ہمارا جی نہیں چاہتا اس کی شکل بھی دیکھنے کو، کیونکہ فرانس میں آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کی شان اقدس میں گستاخی کی جاتی ہے، بدتمیزی کی جاتی ہے جس طرح سے، اور جان بوجھ کر کی جاتی ہے. ہم تو کسی کے مذہب کو نہیں چھیڑتے ہلاتے، ہم تو آپ کے مذہب کی کوئی توہین نہیں کرتے، نہ ہی ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے. سورہ کافرون جو ہے، قل یا ایھا الکافرون، وہ تو سکھاتی ہی یہ ہے کہ آپ کا دین آپ کے لیے، کسی کا دین اس کے لیے. تو ہمیں تو اجازت ہی نہیں ہے ہمارے دین کی طرف سے کہ ہم کسی کو ریڈیکیول کریں. لیکن بہرحال ہمارا ضمیر اس چیز کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنے مذہب کو، اپنے دین کو ریڈیکیول ہوتے ہوئے دیکھیں اور بے شرم بے غیرت بن کر ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں. آگے سے ایسا بھی نہیں ہو سکتا. تو بجائے اس کے کہ آپ کنڈیم کریں اس کو، آپ الٹا بے شرموں کی طرح ان کے جھنڈے لے کر پہنچ گئی ہیں اور فرانس کا جھنڈا لہرایا جا رہا ہے. مطلب اب اس سے واٹ کائنڈ آف میسج از دس ایکٹ گیونگ ٹو دا ہول ورلڈ؟ دنیا کیا میسج لے رہی ہے کہ یہ اس قدر بغیرت لوگ ہیں کہ یہ صرف باتوں کی حد تک جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں اپنے نبی سے بہت پیار ہے، ہمارے نبی یہ، ہمارے نبی وہ. یہ جو ملک اسپیسیفکلی ٹارگٹ کرتا ہے ان کے مذہب کو، ان کے دین کو، یہ اسی کو اپیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی کو خوش کرنے کے لیے. تو جی ہاں، اتنا کوئی بھی کسی کا سگا نہیں ہوتا. یہ یقیناً پھر ان کے وہیں سے تانے بانے جا کر ملتے ہیں جو ان کے سپانسرز ہیں، یہ انہی کو خوش کرنے کے چکر میں آج تھیں. خیبر پختونخوا کی حکومت کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے آج بچیوں کے لیے اسکول گرلز کے لیے انہوں نے اسپورٹس فیسٹیول ارینج کروایا، اور پاکستان کا جھنڈا ہمیں ہر جگہ وہاں پر نظر آیا. بہرحال بات پرائیورٹیز کی ہوتی ہے. میں تو پہلے دن سے ہی کہتی تھی، آج میرا یہ موقف بالکل درست ثابت ہو گیا ہے کہ یہ فورن فنڈڈ عورت مارچ ہے، یہ فورن فنڈڈ کیمپین ہے جس کی مدد سے پاکستان میں مردوں اور عورتوں کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کا خیال رکھتا ہے تو اس کو کوئی اچھا جیسچر نہ سمجھیں، یہ اس کا فرض ہے، اور اگر وہ نہ کرے اور ذرا سی بھی اس میں کمی کرے تو اس کو وہیں پہ رگیت دو اور نچوڑ دو اور کچل دو. اور عورت
اگر ذرا سا بھی اچھا کوئی جیسچر پیش کرتی ہے اپنے شوہر کے لیے یا اپنے گھر میں کسی بھی مرد کے لیے تو وہ مطلب اس کا یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر عورت نے کر دیا ہے اور یہ مطلب ایک تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, مرد کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یاد رکھیں یہ جو مرد کو انڈرمائن کر رہے ہیں یہ ویسٹرن ورلڈ میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا. یہ خاص طور پہ پاکستان میں مردوں اور عورتوں کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس عورت مارچ کے پیچھے بھی مرد ہیں, یاد رکھیں اس عورت مارچ کے پیچھے بھی مرد ہیں, لیکن وہ مرد ہیں جو پاکستان کے ساتھ ادروائز ہمارے ریزولو کا مقابلہ نہیں کر پاتے. آئے دن آپ دیکھتے ہیں یہ مریم, یہ بلاول, ان کی کیسے کینچی کی طرح زبان چلتی ہے. اور خاص طور پہ بلاول کو میں اس لیے تھوڑا سا سائڈ پہ کر دیتی ہوں جب مریم کی بات آتی ہے کہ بلاول پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں, قومی سلامتی کے ادارے ہیں, ان پر حملہ نہیں کرتا. ایک بلاول نے غلط حرکت کی تھی جب مودی کے ساتھ عمران خان نے مطلب ظاہر ہے کہ ہمارا وہ جو پراپر یہ فیبرری 2019 میں جو سارا ہوا تھا اور ابھی نندن ہم نے پکڑا تھا ان کا پائلٹ اور سارا کچھ, تو اس وقت ظاہر اتنی کشیدگی چل رہی تھی. اور اس وقت عمران خان نے بالکل صحیح بات کی تھی کہ جس طرح مودی اپنی ایکسٹریمسٹ فیشزم کا شکار کر رہا تھا, پاکستان کو کرنا چاہ رہا تھا, اور بھارت میں وہ ہندوتوا فیشسٹ ایکسٹریمسٹ جو اس کی پوری لاٹ تھی اس کا ووٹ لینے کے لیے وہ اس قسم کی گھٹیا حرکتیں کر رہا تھا. اس وقت عمران خان نے کہا تھا کہ اسمال مین ان بگ آفس. تو بلاول نے اس وقت عمران خان پر ہی بات کی تھی کہ جی عمران خان بھی از اے اسمال مین ان بگ آفس. یعنی بھارت اس پر بہت خوش ہوا تھا کہ دیکھو جی آپ کے تو اپنے ملک کے سیاستدان آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو آپ مودی کو کہہ رہے ہیں. وہ تھوڑی سی ایک چیز تھی. ادروائز اور اس پر بھی کیوں عمران خان پر تنقید کریں, کھل کے کریں, کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اس پر آپ کا دشمن خوش ہوا تو اس پہ مجھے مطلب دکھ ہوا تھا. ادروائز مریم جس طرح سے کرتی ہیں نا قومی سلامتی اداروں پر اٹیک, اور جی تم فلاں چیز کے جواب دہ ہو, مطلب اصل بات تو وہی ہے کہ ان کو ڈیل کیوں نہیں دے رہے. تو وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ خود سے نہیں یہ کرتے. یاد رکھیں اس کے پیچھے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہوتا ہے. یہ صرف سٹوجز ہیں, یہ صرف پونز ہیں. اور پونز سے مجھے یاد آیا, میں جس طرح کل بھی بات کر رہی تھی, بڑی انفارچونیٹ بات ہے, منصور علی خان نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے بارے میں جس طرح کی بدتمیزانہ گفتگو کی ہے, جس طرح سے انہوں نے جس طرح کے الفاظ منصور نے وزیر اعظم کے لیے استعمال کیے ہیں, شرم کی بات ہے, بہت افسوس کی بات ہے. آپ مرتبہ دیکھیں وزیر اعظم کا, اور پھر یہ کہ آپ اس شخص کا اوور آل کانڈکٹ دیکھیں کہ اس قدر وہ اچھا بندہ ہے, اس نے کبھی بھی آپ کے لیول پر آ کر جواب نہیں دیے. شیخ رحیل اصغر جس طرح سے گندی غلیظ ماں بہن کی گالیاں دے رہے تھے پرسوں ڈی چوک پر کھڑے ہو کر, میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی بھی غیرت مند پاکستانی یہ گالیاں سنے اور آگے سے شیخ رحیل اصغر صاحب کا علاج نہ کرے تو اس میں پھر غیرت کی کمی ہوگی آنیسٹلی. تو یہ ہمیں برداشت کی طرف جانا ہے, اور اس کے لیے لیڈرز کو لیڈرز ول ہیو ٹو لیڈ بائی ایگزامپل, دے ول ہیو ٹو سیٹ گڈ ایگزامپلس. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ غلیظ گالیاں دیں اور آگے سے ایکسپیکٹ کریں کہ عوام ریئیکٹ نہیں کرے گی. باقی اگین میں ایک بار پھر مذمت کرنا چاہوں گی احسن اقبال صاحب کو جو جوتا پڑا, یا شاہد خاقان عباسی صاحب, مصدق ملک, یہ سب بہت ڈیسنٹ لوگ ہیں, بڑی رسپیکٹفل یہ لیڈرشپ ہے, سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ جو ہے پی ایم ایل این کی. ان کو اس طرح سے مریم کو مس یوز نہیں کرنا چاہیے تھا. جب پتہ تھا کہ عوام وہاں پر آ رہی ہے تو ان کو وینیو چینج کروا لینا چاہیے تھا اپنی پریس کانفرنس کا. بہرحال, اور جن لوگوں نے مریم اورنگزیب کے نعروں کے جواب میں مشتعل بھی ہوئے جو لوگ, یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا. عوام کو بھی صبر تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور لیڈران کو بھی. اور باقی یہ کہ اللہ ہی خیر کرے پاکستان کی یہ جو عورت مارچ آنٹیاں ہیں, مجھے خوشی ہے کہ آج انہوں نے خود کو مزید ایکسپوز کیا ہے, اور فیصلہ عوام کا. میرا صرف فرض یہ تھا کہ آپ تک تمام حقائق پہنچاؤں, اور آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. پاکستان زندہ باد.